مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی فضیلت جو بیان کی ہے وہ یہ بتایا کہ رسول دنیا والوں کا چراغ نہیں ہے، ہمارا رسول اللہ کا چراغ، الہی چراغ کا نام ہے محمد۔ اور فرمائیے الہی چراغ کا نام ہے محمد۔ دیکھیے ہماری زبان ہے اردو، ہماری زبان ہے اردو۔ یاد ہے جب ہم کسی یہاں مہمان جاتے ہیں اور مہمان خانے میں بیٹھتے ہیں اور میزبان اپنے مصروفیات میں بزی ہو جاتا ہے، اسی اسنا میں اسی مہمان خانے میں 4-5 برس کا بچہ آ جائے، بیٹا آ جائے، تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کے چشم و چراغ ہیں؟ اچھا آپ چشم و چراغ استعمال نہ کریے تو آپ پوچھیے کس کے بیٹے ہیں، سامنے والا بتا دے گا یہ فلاں صاحب کے چشم و چراغ۔ انسان سے بتائیے کیا آپ کے بچے کے بیٹے کے سر پر لو نکلی ہوئی ہے؟ لو بلند ہے کیا اندھیرے میں روشنی دے رہا ہے؟ نہیں، کہ اگر چراغ کی لو نہیں ہے تو پھر آپ نے اسے چراغ سے تعبیر کیوں کی؟ یہ فلاں کی آنکھیں ہیں، فلاں کا چراغ ہے، نہ ان کی پیشانی پر ایکسٹرا آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور نہ سر پر لو نکلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چراغ بھی کہا اور چشم بھی کہا۔ غور فرمائیے گا کہ چراغ بیٹوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہ وہی اکیلا سوچ ہے جس کے ذریعے سے نسل آگے بڑھے گی۔ مصنوعی چراغ کا کام ہے روشنی آگے بڑھانا، مصنوعی چراغ کا کام ہے روشنی آگے بڑھانا۔ اگر بیٹوں کو چراغ سے تعبیر کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ سے نسل آگے بڑھے گی، تو یہ استعارہ ہے، یہ تشبیہ ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد بندوں کا چراغ نہیں ہے، میرا نبی ہمارا چراغ ہے، یہ الہی چراغ ہے۔ تو میرے معبود ہمیں اس سے بحث نہیں کہ تیرا نبی کس کا چراغ ہے، تم نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا چراغ ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ بے شک 100% رسول بندوں کا چراغ نہیں، اللہ کا چراغ ہے۔ لیکن میرے معبود اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اتنا بتا دے کہ یہ الہی چراغ اترے گا کہاں؟ یہ الہی چراغ اترے گا کہاں، اتارے گا کہاں؟ کہ ساری زمین پر، سارے مکے میں بس ایک ہی گھر ہے جہاں میں اپنا چراغ اتاروں گا، اللہ، جہاں میں اپنا چراغ اتاروں گا۔ میرے معبود وہ گھر کس کا ہے؟ کہ وہ ہمارے بندے خاص حضرت عمران، حضرت ابو طالب کا ہوتا۔ ہم ابو طالب کے گھر اپنا چراغ اتاریں گے، ہم ابو طالب کے گھر اپنا چراغ اتاریں گے۔ میرے معبود تیری مرضی ہے، تو اپنا چراغ کہیں بھی اتار لے، کسی کے گھر بھی اتار لے، کہا نہیں، مخصوص ایک گھر ہے جہاں ہم اپنا چراغ بھیجیں گے، جہاں ہم اپنا چراغ نازل کریں گے، جہاں ہم اپنا چراغ اتاریں گے، وہ گھر ابو طالب کا ہوگا۔ میرے معبود اگر تو نے اپنا چراغ ابو طالب کے گھر اتارا تو پھر مسئلہ کچھ اور ہو جائے گا۔ کیسا مسئلہ؟ کہ چراغ تیرا ہے تو گھر کا انتخاب بھی تیرا ہونا چاہیے۔ اسی مکے میں تیرا گھر بھی موجود ہے، تو اپنے گھر میں اپنا چراغ اتار دے۔ کہا نہیں، میں اپنا چراغ اپنے گھر میں نہیں اتاروں گا۔ پھر ابو طالب کے گھر، اگر ابو طالب کے گھر تیرا چراغ اترا تو پھر الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ جنہیں پہنچنا ہے وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے انشاءاللہ میرے ساتھ سفر کریں گے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، مرحلہ تو آ گیا نا، تو نے اپنا چراغ ابو طالب کے گھر میں اتارا، تو اب تیرا احسان ابو طالب پر نہیں ہے، تیرا چراغ ابو طالب نے اپنے گھر میں لیا، لہذا ابو طالب کا احسان تجھ پر ہو گیا کہ کوئی احسان نہیں۔ اگر میرا چراغ لے کے ابو طالب نے مجھ پر احسان کیا تو میں ابو طالب کا چراغ اپنے گھر میں اتارتا۔ یہ اللہ کا چراغ ہے، اور اللہ کے چراغ کو سمجھنے کے لیے ان جاہل ادبکاروں کی ضرورت نہیں ہے،
गुनहगार हाथों से लिखी गई सीरत वालों की जरूरत नहीं है। देखिए मजलिस इख्तिताम का एक क्वालिटी में कुरान से और बयान करूँ, रसूल यासीन से मुनादा फरमा लीजिए क्या है रसूल। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अल्लमनाहु अश-शि'रा वमा अल्लमनाहु अश-शि'रा वमा यंबग़ी लहू इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरानुन मुबीन। रसूल समझना चाहते हो तो सिर्फ तरावियों में कुरान खत्म न करो, गर्दने हिला हिला कर कुरान रखने की जरूरत नहीं है। कुरान तो तदब्बुर के लिए आया है, कुरान तफक्कुर के लिए आया है। खुदा की कसम मैं इस मूड में आया था, इस जहन बना कर आया था कि मैं विलायत जनाब अमीर को, लेकिन यहाँ पर आके ज़रा सा फिक्र में चेंजिंग हुई, लिहाजा मैं एक रूप दिखा के बात तमाम करूँ। और फरमाइए क्या कह रहा अल्लाह, वमा अल्लमनाहु अश-शि'रा वमा यंबग़ी लहू। अगर रसूल की क्वालिटी देखना चाहते हो तो ये है, हमने अपने रसूल को वाहियात दिल नहीं दिया। वाहियात क्या है? हमने वमा अल्लमनाहु अश-शि'रा, हमने अपने रसूल को शेर लिखने वाला इल्म नहीं दिया है। शायर परेशान ना हो, ये शायर नहीं, ये शेर नहीं। जो जमाना था कि बुतों की मदह सराई में शेर लिखे जाते, बादशाहों की खुशनुदी के लिए लिखे जाते, खवातीन की खुशनुदी के लिए लिखे जाते, न जाने कैसे कैसे अशार उस जमाने में लिखे जाते। हमने ऐसा इल्म अपने नबी को नहीं दिया कि वो किसी की खुशामद करे। हमने अपने नबी को ऐसा इल्म नहीं दिया कि वो बुतों की मदह सराई करे। फिर वमा यंबग़ी लहू, और कोई ऐसी सिफत नहीं रखी अपने नबी में जिसकी वजह से डिमोशन हो। कोई ऐसी सिफत रखी ही नहीं जिसकी वजह से मेरे नबी की शान में कुछ कमी आ जाए, बल्कि जो कुछ रखा है सब मुर्तफ़िया है, उसे मिराज बने जाती है। एक ऐलान ये किया ना, अब रसूल है क्या? अल्लाह इरशाद फरमाता है इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरानुन मुबीन। अगर जानना चाहते हो मेरा रसूल क्या है तो एक फिक्रे में समझ जाओ, सूरह यासीन की आयत में रसूल के लिए इरशाद फरमा रहा है कि रसूल दो चीज़ों से खाली नहीं, दो ही चीज़ मेरा रसूल है, इन हुवा इल्ला ज़िक्र व कुरानुन मुबीन। मेरा रसूल या जिक्र है या कुरान मुबीन है। मुझे यकीन है यहाँ जितने बैठे हुए हैं वो सब सुनने के लिए आए, वरना अपना कीमती वक्त कोई इस तरीके से बर्बाद नहीं करता, और फर्श अज़ब का वक्त बर्बाद भी नहीं होता। और लेकिन एक फिक्रा कहूँ कि जब इस बात का ऐलान हो जाए शब्बा हुसैन, ये कानून आप पर भी लागू होता है। जब ये ऐलान हो जाए कि मस्जिद इतने बजे शुरू होगी, लेट क्यों होती है? लेट इसीलिए होती है, यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ भी आप चले जाइए, बैरून मुल्क भी चले जाइए, और जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी मौजूद हैं वहाँ ऐलान 8 बजे होगा, शुरू 9 बजे होगा। ये हमारी आदत में हैबिट हो गई है हमारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इंतज़ार में होते हैं कि मसीहा खत्म हो जाए तब पहुँचे, कुछ लोग इंतज़ार में होते हैं कि मौलाना बैठ जाए तब पहुँचे, कुछ ऐसे भी होते हैं जब सोचते हैं कि 2-4 नारे की आवाज़ आ जाए। और लेकिन अगर मोमिनीन अंदर फर्श अज़ब पर कसम खा के बैठे हो कि नारा न लगे हो तो बाहर वाले में तो बिल्कुल नुकसान का आ जाएंगे, नारे की आवाज़ में तब पहुँचे। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं कि पीक का इंतज़ार करते हैं कि मजलिस पीक में पहुँच जाए तब पहुँचा जाए। एक पैगाम है, मैं अपने बुजुर्गों की मदद से नौजवानों तक पहुँचाना चाहूँगा। और भाई, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मसाइब का इंतज़ार करते हैं, और कुछ ऐसे भी गए गुजरे होते हैं जो कुछ और चीज़ का इंतज़ार करते हैं। मैं अपनी जुबान से क्यों कहूँ? आपके अज़ान आलिया माशाअल्लाह पहुँच गए। बेटा देखिएगा भाई, जो लोग मस्जिद खानी पाए उसे कोई सवाल नहीं, जो मौलाना में बैठने पाए उनके कोई सवाल नहीं, जो पीक पाए उनसे भी कोई सवाल नहीं, जो मसाइब में आए उनसे भी कोई सवाल नहीं, लेकिन जो मजलिस के खातिमे पा आए, मेरा उनसे एतराज है। और ये पैगाम पहुंचाइए, जहां तक भी तबर्रुक मजलिस इमाम हुसैन का सिर्फ महसन नहीं है। जरा सा मेरा साथ दीजिए ताकि मैं पैगाम पहुंचा सकूं। सिर्फ और सिर्फ तबर्रुक ही मजलिस इमाम हुसैन का महसन नहीं,
غور فرمائیے، یہ پیغام عام ہونا چاہیے، صرف تبرک مجلس امام حسین کا محصل نہیں، بالکل نہیں محصل۔ پھر تبرک بانٹا کیوں جاتا ہے؟ تبرک تقسیم کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ تبرک اس لیے بانٹا جاتا ہے تاکہ آپ نہیں دنیا دیکھے کہ 1400 سال کے بعد بھی دہلیز حسین پر آنے کے بعد کوئی خالی آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑی بانٹا جاتا ہے، دنیا دیکھے کہ 1400 سال کے بعد بھی دہلیز امام حسین پر آنے کے بعد کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ قوم لینے والی قوم نہیں ہے، یہ قوم بانٹنے والی قوم ہے۔ اور بتا رہے ہیں تو صاحب دنیا دیکھے کہ آج بھی در حسین کھلا ہوا ہے، اور دنیا کو محسوس کروائیے کہ اہل بیت کل بھی سخی تھے، آج بھی سخی ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک بھی کوئی انسان اس دہلیز پر آئے گا تو یہ اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ ایک سلوات بھیجے محمد پہلی یہ بات اس لیے کہی تاکہ جو بعد میں آئے ہیں انہیں یہ نہ لگے کہ مجلس بہت دیر سے ہو رہی ہے، جو جب جس وقت آیا ہے وہ یہ محسوس کرے کہ مجلس اسی وقت شروع ہوئی ہے۔ ایک سلوات اور بھیجے محمد کتاب کی منزلوں میں نہیں در دیکھیے کیا کہا سورہ یاسین میں، میرا رسول دو چیز ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یا ذکر ہے یا قرآن مبین، یا ذکر ہے قرآن۔ تو ذکر تو آپ جانتے ہی ہیں، ذکر قرآن کو بھی کہا گیا، ذکر رسول کو بھی کہا گیا، لیکن اللہ نے ذکر کے ساتھ کہا قرآن مبین، میرا رسول قرآن۔ اب یہ بات ثابت ہے، اب اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی اختلاف، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی فتنہ نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ رسول قرآن ہے نا، اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہہ دیا تو رسول میرا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اب کلمہ پڑھنے والوں سے سوال ہوتا ہے، جاؤ جس میں رسالت کا جائزہ لو، اور جائزہ لینے کے بعد کوئی ایک جگہ معین کرو کہ اس مقام کا نام قرآن ہے۔ لیکن زمانہ 5G کا ہے، لیکن میں گزارش کروں گا مجلس 2G میں سنا کریں، اطمینان کے ساتھ سنا کریں، سفرنگ کرنے دیجیے، دائرے کو گول گول گھومنے دیجیے، سائڈ کھلی جائے گی، نہیں در دیکھیے، جاؤ جس میں رسالت کی طرف دیکھو اور کوئی ایک حصہ معین کر کے بتاؤ کہ یہ قرآن ہے، سر قرآن ہے، آنکھیں قرآن نے تو کہہ دیا نا رسول قرآن ہے، تو جس میں رسالت میں کون سا حصہ ہے جو قرآن ہے؟ سر، یہ دوش، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ پشت، کون سا حصہ قرآن ہے؟ تو یہ واحد مقام ایسا کہ مسلمان بڑا کیا ہے، کیمیا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ مطلب کہ ہمارے رسول کو پارٹس میں بانٹنے کی کوشش نہ کرو، جزیات کا بیان کرنے کی کوشش نہ کرو، کا مطلب بس اتنا ہے، سر سے لے کر پیر تک، سر تک قدم ہمارا رسول سب کا سب قرآن ہے، سر بھی قرآن، پیر بھی قرآن، جو اس کے درمیان ہے سب قرآن۔ تو تسلیم کر گئے نا، تسلیم کر گئے نا، مان گئے نا کہ سر سے لے کر قدم تک رسول کیا ہے؟ بولیے گا میرے ساتھ، قرآن مبین ہے، سر سے لے کر پیر تک قرآن، رسول کیا ہے؟ قرآن مبین۔ جب تسلیم کر بیٹھے کہ سر سے لے کر پیر تک رسول قرآن مبین ہے، تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ حالت نماز میں اگر کوئی اس قرآن پر بیٹھ جائے، شاید میں نے یہ ڈلیوری میں جلدی کر دی، بیان کرنے میں جلدی کر دی، دیکھیں ہمارے ہاں اصول یہ ہے، ماں اور بہنیں گھر میں ہزاروں دینی کتابیں رکھی ہوتی ہیں، اور بڑی معتبر کتاب ہمارے ہاں مفاتیح الجنان ہے، وظائف الابرار ہے،
نہ جانے کیسی کیسی دعاؤں کی کتابیں. نہج البلاغہ کائنات کی سب سے بڑی کتاب قرآن کے بعد ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا ماں اور بہنوں نے کبھی آپ کو ہم کو اجازت دی کتنی بھی بڑی کتاب ہے قرآن کے اوپر رکھو؟ ہائے 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 دی کہ نہیں؟ کوئی بھی کتاب کتنی بڑی نہ ہو جائے وہ قرآن کے نیچے ہو سکتی ہے، قرآن کے اوپر نہیں. تم نے کبھی قرآن پر رکھا کیا جائے گا؟ قرآن کے برابر والی کتاب ہے، یا خود قرآن ہو یا خود قرآن ہو یا قرآن جیسا ہو تو اس کے اوپر آئے گا یا وہ اس کے اوپر آئے گی. میری طرف دیکھیے گا، اب رسول ساتھ قدم ہے قرآن، تو بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ حالت سجدہ میں نانا پر نواسا نہیں آیا تھا بلکہ حالت سجدہ میں قرآن پر قرآن آیا تھا. بیٹوں نے تو مان رکھا کچھ پر بیٹھے، لیکن فتح مکہ جناب امیر کے پائے اقدس دوش رسالت پر. میں کیوں کہوں کہ یہ دوش رسالت ہے؟ قرآن تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تو قرآن کہہ رہا ہے. تو اب اگر عقیدے کی ساکھ بچانی ہو تو پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان جیسا تسلیم نہ کرو. بلکہ یہ تسلیم کرو کہ علی کے پیر دوش رسالت پر نہیں تھے بلکہ قرآن فتح مکہ کے موقع پر قرآن پر بلند ہوا. بہت زیادہ کہانی نہیں چاہتا. میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے تاریخ میں کہ ساتھ آج 7 یا 8 برس پورے اطمینان کے ساتھ 7 یا 8 برس کا وقفہ ہے جو امام حسن اور امام حسین نے اپنے نانا کے ساتھ گزارا ہے. اس سے زیادہ نہیں، کم ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں. ہاں، اور ہر چیز اپنے نانا سے مانگتے تھے. حد یہ ہے کہ لوگ اگر ناکے میں بیٹھ کر آئے ہیں تو وہ بھی نانا سے مانگنے کے لیے کہ نانا سب ناکے میں بیٹھ کر آئے ہیں، ہمیں بھی ناکا چاہیے. اچھا یہ مدینہ ہے، کوئی نذیر تو ہے نہیں جہاں ممبر نہ ملے. اگر رسول یہاں پر کسی سے بھی کہہ دیتے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ناکا بھی آتا اور ناکے والا بھی آتا. سارے محبت میں نہ صحیح سیاست ہی میں آ جاتا. کل جب تاریخ لکھی جائے گی جہاں ناکے کا تذکرہ ہوگا وہاں میرا بھی ہوگا. لیکن رسول کی مصلحت اور رسول کی دوراندیشی، رسول یہ بھی نہیں چاہتے کہ میرے نواسوں کے فضائل میں رتی برابر بھی کوئی شامل ہو. خدا کے لیے میں آ گیا رسول تک، رتی برابر بھی میرے نواسوں کے فضائل میں کسی اور کا نام لکھا جائے. بھیا رتی برابر کیا؟ ایک شخص آیا رسول کے بارگاہ میں اور آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول نے سلام کا جواب دیا، پھر کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ جب صلوات پڑھتے ہیں تو کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ صلوات اس طریقے سے پڑھ رہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس نے آل اور محمد کے درمیان علی لگایا، 3 حرف لگا دیا. رسول نے اپنا جواب سلام واپس لے لیا. کیا سن رہے ہیں؟ رسول غضبناک ہو گئے، رحمت کے چہرے پر غضب کے آثار. اس نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ آپ ناراض کیوں ہوئے؟ کہ تو نے میرے اور میرے آل کے درمیان 3 حرف رکھ دیا. ہائے ہائے ہائے، تو نے میرے اور میری آل کے درمیان 3 حرف رکھ کے جدائی ڈال دی. یہ 3 حرف ہٹا اور پھر سلوات بھیج. یہ 3 حرف ہٹا دے پھر سلوات بھیج. اب سوچنے کا مقام ہے جب اللہ کے نبی کو اپنے اور اپنی آل کے درمیان 3 حروف برداشت نہ ہوتے، 3 وجود کا عرص ہے.
रत्ती बराबर भी रसूल बर्दाश्त नहीं करते। चाहते तो नाका मिल जाता, लेकिन रसूल खुद शबीह नाका बन गए और झुक गए। शबीह नाका, लो मेरे शहजादों नाका तैयार है, और बैठ गए दोनों शहजादे। अच्छा, मैं पूरी ताकत से नहीं, बहुत ही आहिस्ता से एक फिक्रा कहूँगा और पूरे एतमाद के साथ कि इंशाअल्लाह इसका इस्तकबाल करने वाले लोग बैठे हुए। शहजादे पुश्त रसालत पर सवार हो गए। अब दोनों शहजादों का तकाजा ये है कि नाना, वो जो नाके पर बैठ के आए उनके हाथों में मिहार भी थी, हमारी मिहार कहाँ है? सब जानते हैं नाना ने मिहार की सूरत में क्या दिया? जुल्फ के दो हिस्से बनाए, आधी जुल्फ इमाम हसन के हाथ में, आधी जुल्फ इमाम हुसैन के हाथ में। जुल्फ मोहम्मद, आधी हसन आधी हुसैन। लोग ये समझ रहे थे कि जुल्फ मोहम्मद नवासों के हाथ में है। मैं कुछ कहना चाहता, जमाना ये समझ रहा है कि जुल्फ मोहम्मद नवासों के हाथ में है, लेकिन काश के अकीदत की निगाह से देख तो पता चले ये जुल्फ मोहम्मद नहीं है, ये शरीयत की बात डोर है। अरे मैंने कुछ कहा, ये शरीयत की बात डोर है। रसूल ने अपनी जिंदगी में शरीयत की बात डोर जुल्फों की शक्ल में नवासों के हाथ में सौंप के समझाया कि ये दोनों शहजादे रसूल के जाने के बाद जिम्मेदार नहीं है, रसूल की जिंदगी में जिम्मेदार है। सलावत पढ़े। बस अभी तो बात तमाम। तो 7 से 8 बरस सिर्फ और सिर्फ अपने नाना से मांगा। कभी बेमौसम फल मांगा, नाना ने मंगवा के दिया। कभी लिबास मांगे, गौर फरमाइए, कभी कुछ मांगा। हद ये है कि हिरन का बच्चा इमाम हुसैन ने अपने नाना से मांगा। इससे पहले कि इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आते हैं, हिरनी अपना बच्चा लेकर हाजिर हो गई। नाना हमें हिरन चाहिए, नाना हमें ये चाहिए, नाका चाहिए, नाना हमें फल चाहिए। हर शय छोटी बड़ी अपने नाना से मांगते रहे, लेकिन अपने नाना की मौजूदगी में एक दिन वो भी आया जिसे रोज़े ईद कहा जाता है। रोज़े ईद। लिबास अपने नाना से नहीं मांगा। खेलते हुए बाहर घर के अंदर आए, अपनी माँ पे निगाह गई, कहते अम्मा कल ईद है, मुझे 2 से 4 मिनट चाहिए, तो खुद बयान कर देगी। बात तमाम। अम्मा कल ईद है। फिर मेरे शहजादों, अम्मा सबके लिबास तैयार है, हमारे लिबास कहाँ? तो उस शहजादी ने मकान के अंदर हुजरा है, उस हुजरे में अपने दोनों शहजादों से एक फिक्रा कहा। मुझे नहीं पता कि इस फिक्रे के हामिलीन यहाँ बैठे हैं कि नहीं। इस उम्मीद के साथ बढ़ता हूँ कि फर्श अदा पर खरीदार बैठते हैं, कदरदार अफराद बैठते हैं, इंशाअल्लाह कदरदारी फरमाएंगे। एक फिक्रा कहा अपने शहजादों से। शब का सन्नाटा है, मकान में हुजरा है, हुजरे में शहजादे हैं, शहजादी है, और शहजादी अपने दोनों शहजादों से फरमाती है, मेरे शहजादों तुम्हारे लिबास दर्जी के यहाँ है। कहाँ है? खैयात के पास। तुम्हारे लिबास क्या है? मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी अफराद बैठे हुए सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या सच में दर्जी के यहाँ थे? बोलिए खुदा के, सच में थे? हाँ, सच में लिबास गए थे दर्जी के यहाँ? बेझिझक बोलिए भाई, तकल्लुफ कैसा? सच में गए थे? नहीं, सही कहा, लिबास दर्जी के यहाँ थे ही नहीं। भाई यही से तो फर्क बयान करना है। आम लोगों का फर्क और अहले बैत में फर्क क्या होता है? अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं कि मुबाहले में सच्चों की जरूरत थी। क्या कहते हैं? सच्चों की जरूरत थी। गलत। मुबाहले में सच बोलने वालों की जरूरत नहीं थी। तब फिर किसकी जरूरत थी? क्या मुबाहला में उनकी जरूरत थी कि जो उनकी जुबान से निकल जाए वही सच है। तो जब
شہزادی نے کہا کیوں؟ کہ مولانا اس وجہ سے کہا اپنے دہن میں کن فیکون کا اختیار رکھنے والی زبان سے اپنے دہن میں کن فیکون کا اختیار رکھنے والی زبان سے سیدہ نے کہہ دیا اب نہیں ہے تو ہو کے رہے گا. اللہ اکبر. نہیں ہے تو ہو کے رہے گا. شب کے سناٹے میں اگر سیدہ کے دہن میں کن فیکون کی زبان نہ ہوتی بہتر دیکھیے گا تو پھر حجرے میں کہی گئی بات جو کہ سبھی کا بنا ہوا ہے بہت آہستہ سے اپنے شہزادوں سے کہا تھا اگر کن فیکون کا اختیار رکھنے والی زبان دہن میں نہ ہوتی تو پھر زمین پر کہی گئی بات آسمان پر سنائی نہ دیتی. حجرے میں بات کہی سنائی آسمان پہ گئی. اب زبان بن کے رضی آئے گا مجھے اس سے بحث نہیں ہے ایک فکرہ کہنا ہے صاحب عجیب بات ہے. شہزادوں نے کہا لباس ماں نے کہا درزی کی رہا. تاریخ کہتی ہے کوئی کراس کوشچن نہیں کوئی پرنٹ کا سوال نہیں. ماں کا فکرہ سنا اور شہزادے اطمینان کے ساتھ اپنے حجرے میں چلے گئے اور جا کے سو گئے. تاریخ اسلام میں دو ہی سونا ایسا ہے جو 16 آنے کھڑا. میری طرف دیکھیے دو ہی سونا ایسا ہے جہاں پر سونے میں اور نیند میں اطمینان نظر آ رہا ہے. ایک سونا یہ کہ شہزادی نے اپنے بیٹوں سے کہا لباس اطمینان سے جا کے سو گئے اور ایک سونا وہ ہے کہ جب نبی نے کہا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ. لیکن نہ علی نے نبی سے کوئی سوال کیا نہ شہزادوں نے شہزادی سے کوئی سوال کیا. سوال نہ کر کے دنیا والوں کو سمجھانا چاہا کہ جو اہمیت نبی کی علی کے پاس ہے وہی اہمیت فاطمہ کی حسن اور حسین کے پاس. اور نبی کی موجودگی میں ماں سے سوال کر کے بتایا کہ میری ماں صاحب اختیار نبی کے جانے کی بات نہیں ہے نبی کی زندگی میں. لہذا دیکھیے صاحب اب تو صبح ہونے کا انتظار ہے وقت مکمل ہو گیا. صبح ہونے کا انتظار ہے. صبح ہوئی دخل الباب ہوا دہلیز بطول پا دخل الباب ہو رہا. اندر سے آواز آئی کون؟ دیکھیں منبر وہ مقام ہے جہاں سے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے. اندر سے آواز آئی کون؟ تو اس نے جواب دیا انا خیاط الحسنین انا خیاط الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں. مجھے اس سے مطلب نہیں ہے باہر کون ہے. میں تو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اندر سے کہہ کون رہا ہے کون؟ ہو سکتا ہے آج تک آپ نے یہ سنا ہو کہ شہزادی نے پوچھا کون؟ اللہ اکبر. نہیں شہزادی نے ہرگز نہیں پوچھا کہ کون. کیوں؟ اس لیے کہ ہزاروں مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ سلمان صرف دخل بات کرتا تھا. سیدہ بنا دیکھے بتاتی تھی سلمان اس سے کہہ دو امیر المومنین باغ میں ہے. اللہ اکبر. جو دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے سلمان کو پہچان رہی تھی وہ تو وہ اپنے گھر میں چکی چلانے والے کو نہیں پہچانے گی. تو شہزادی نے کسی کبیر نے پوچھا ہوگا کون؟ تو وہاں سے آواز ہے انا خیاط الحسنین. کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہا صاحب لباس لے کر آئے. لباس تو اس مقام پر طاہر جلوی صاحب بہترین فکرہ کہا کرتے ہیں. کیا لے کر آئے ہو؟ لباس. ان کی ترویج روح کے لیے یہ جملہ میں پڑھوں. لباس لے کر آئے. طاہر جلوی صاحب کہا کرتے تھے کہ اس سے پوچھو کہ سیلے سلائے لائے ہوئے تھان لائے کیا لائے ہو؟ سیلے سلائے لائے ہو؟ ہاں تخمے لگوا کر لائے ہو؟ بخیا لگوا کر لائے ہو یا تھان لائے ہو؟ تو وہ جواب دے کر یہ تھان کیوں لائے گے؟ سلے سلائے لائے. تو طاہر صاحب کہتے تھے کہ اس سے پھر پوچھو کہ اگر تھان لے آتا تو کیا برائی ہوگی؟ تو فرشتہ جواب دے کر یہ تھان لے آتا تو بہت برائی ہو جاتی. کیا یہی کلمہ پڑھنے والے کہہ دیتے آیا تھا نانا کے لیے
ارے تم جیسے نانا تھوڑی ہیں، تمہارے جیسے نواسے تھوڑی ہیں، لیکن کہہ دیتا ہے بتانے کے لیے سلوا نوازوں لیا، اس لیے اندازے کے ساتھ لایا ہوں، سلے سلائے لایا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ نانا کی عظمت صرف اللہ کے نزدیک نہیں ہے، نواسوں کی بھی عظمت اللہ کے نزدیک ہے۔ جوانان جنت یہ نواسے ہیں، دیکھیے جوانان جنت یہ نواسے ہیں، تو اس لیے سلائے لایا ہوں۔ میرا ایک سوال اس رضوان سے ہے، بھائی تو جنت کا دروگا ہے، لیکن تو نے تحریر سیدہ پہ آ کر اپنے آپ اپنا تعارف یہ نہیں کروایا کہ جنت کا دروگا ہوں، رضوان بنا کر ترجیح بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو پہلے اپنا تعارف کرواتا کہ میں جنت کا دروگا ہوں، مجھے خیاط بنا کر بھیجا گیا ہے، تب بات سمجھ میں آتی، لیکن تو نے آتے ہی کہہ دیا میں درزی بن کر آ رہا ہوں۔ پہلے اپنی پہچان کروا لیتا، کہا نہیں آؤ اور چل کر ہمارے ساتھ اس تحریر کی معرفت حاصل کرو۔ کا مطلب کہ یہ تحریر یہ ہے جہاں عہدے بتائے نہیں جاتے، عہدے خیرات میں لیے جاتے ہیں۔ زیادہ اس تحریر پر انجینئر بن کے نہ آنا، ڈاکٹر بن کے نہ آنا، بلڈر بن کے نہ آنا، مالدار بن کے نہ آنا۔ اس تحریر میں آنا ہے تو پھر فرشتے کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ لیجیے صاحب، ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے، اور جس ماں کا میں نے تذکرہ کیا، آپ کو پتا ہے شہزادی سلام اللہ علیہ رات رات بھر امام حسین کے پاس بیٹھی رہی، اس انتظار میں بیٹھی تھی نہ جانے کب میرا لال حسین اس سے پانی اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا ہے تو جناب امیر سے آپ نے وصیت میں کہا تھا میرے حسین سے خبردار رہنا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے سارے بچوں کو میرا یہ واحد بچہ ایسا ہے کہ جب یہ میرے شکم میں تھا تب بھی مجھ سے گفتگو کرتا تھا، اماں میرا حسین کیسا ہے، اماں میرا لاڈلا حسین کیسا ہے۔ اور یہ شب کے سناٹے میں اچانک چونک کے اٹھتا ہے اور کی سرائے ایا برسن ایسا نہ ہو کہ میرا لال حسین پیاسا ہو اور آپ اس کے قریب نہ ہو۔ یہ وصیت فرمائی، لیکن دنیا تو دار فانی ہے، سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جب مرسل آدم نہ رہے کون ہے؟ لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بچوں کو ماں چھوڑ کے، تو شوہر کو بیوی چھوڑ کر چلی جائے، ہم سفر اگر اس دنیا سے رخصت کر جاتی ہے، اکثر علماء نے جناب امیر کے حالات جناب سیدہ کے بعد بڑے ہی مظلومانہ لکھے۔ جناب سیدہ کے جانے کے بعد جناب امیر شب کے سناٹے پہ لیا فرماتے اور آواز دیتے تھے، بنت رسول تمہارے بعد یہ دنیا اندھیر ہے، اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے علی اپنا راز بیان اپنی مصیبتوں کو بیان۔ عالم یہ ہوتا تھا، دیکھیے ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں سیرت آل محمد کے علاوہ۔ عالم یہ ہوتا تھا جب جناب امیر ہمیں تشریف لاتے تھے تو جناب سیدہ مولائے کائنات کا چہرہ مسلسل دیکھتے رہتے اور مولائے کائنات سمجھ جاتے تھے کہ فاطمہ نے میرے چہرے پر میری مشکلات کو، میری مصیبتوں کو پڑھ لیا۔ اے ابا حسن کیا تکلیف ہے آپ؟ بغاوت بھی اے بنت رسول، کلمہ پڑھنے والے اس قدر بغاوت ہو کر آئے کہ میں انہیں سلام کرتا ہوں وہ سلام کرتا۔ تو جناب سیدہ
اپنا ہاتھ سینے پر مار کر کہتی تھی واہ حسرتا، ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی میں لگا ہوا اور انہوں نے روزگاری کر لی، انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اے ابوالحسن، ان کے سلام کرنے سے یا جواب دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ جس کو اللہ سلام بھیجتا ہے، اس کے فرشتے سلام، یہ دلاسے دیتی تھی۔ رازدار امیر المومنین تھی جناب سیدنا۔ عزیزوں، میں بس 2 فکریں ماں کی عظمت کے لیے پڑھوں گا مسائل کے طور پر اور بات تمام ہو جائے۔ کوئی بیٹا امام حسین کی مانند نہیں ہو سکتا اور کوئی ماں جناب سیدہ جیسے نہیں، اس کی دلیل یہ ہے بیٹا حسین جیسا، ماں فاطمہ جیسی، کہ اگر بیٹا چاہے تو پھر ماں بندے کفن توڑ سکتی ہے۔ میں ایک فکرہ کہوں، مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے، آپ حساب سے بتائیے، نبی کے جانے کے بعد شہزادی کو ایک منصب کیا پڑھنا پڑا؟ بابا آپ کے جانے کے بعد اس پر وہ مصیبتیں پڑی، صبت علیہ مصائب النہار۔ اے بابا آپ کے جانے کے بعد اس پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر یہ مصیبتیں دن میں پڑتی ہیں تو بابا دن برداشت نہ کر پاتا، دن رات میں تبدیل ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا۔ مطلب کبھی آپ نے سورج گرہن دیکھا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جب سورج کے مقابلے میں کوئی دوسرا گرہ آ جاتا ہے تو سورج بالکل کالا پڑ جاتا ہے۔ یا ایک ایسی مثال دوں میں آپ کی خدمت میں جو فرماتی ہے کہ اگر دن میں پڑھتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، کبھی آپ کوئی لباس جو رنگین ہو اور اسے پانی میں بھگا کر آپ دھوپ میں اسے ڈالیں اور مسلسل دھوپ میں رہنے دیں، کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا رنگ باقی نہیں رہتا، کپڑے میں وہ توانائی باقی نہیں رہتی، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے۔ آخر کیا کہنا چاہتی ہے نبی کی بیٹی کہ بابا کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پر پڑتی تو دن تبدیل ہو جاتا، رات کے مانند ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا۔ تو میں آپ کو ایک فکرے میں بتاؤں کہ ایسا کیوں فرمایا، تو مجھے پہلے آپ بتائیں، کیا سماج میں کوئی آپ نے ایسی بیٹی دیکھی ہے جس کی عمر 18 برس ہو اور اس کے ہاتھ میں عصا گیا ہو؟ جزاکم اللہ خیرا۔ کیا سماج میں آپ نے کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے جس کا سن 18 برس ہو، کمر خمیدہ ہو چکی ہو؟ کیا تم نے ایسی سماج میں کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے جس کا سن 18 برس ہو، بال سفید ہو چکے ہو؟ نہیں عزیزوں، سماج میں کوئی ایسی بیٹی دکھائی نہیں دیتی، لیکن چلو میرے ساتھ مدینے میں چلو، یہ کسی عام انسان کی بیٹی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا، اللہ اکبر، جس کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، کمر بھی خمیدہ ہو چکی ہے اور ہاتھوں میں عصا بھی آ چکا ہے۔ ہاں عزیزوں، آخر کیا ہوا سیدہ کے ساتھ؟ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی جب اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی ہے، کئی گھنٹوں تک شہزادی کھڑی رہی، ملعون شرابیوں کا مجمع تھا، لوگ نشے میں دھت تھے، لیکن کسی نے مڑ کر نہ دیکھا کہ نبی کی بیٹی آئی ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب نبی کی بیٹی کی طرف دیکھا گا تو جناب سیدہ سے وہ تحریر مانگی گئی۔ اب روایت کہتی ہے کہ تحریر کے اتنے حصے کیے گئے کہ بابا کی تحریر کو تسلیم ہوتے ہوئے دیکھ کر نبی کی بیٹی کی کمر سے جھک گئی، بال سفید ہو گئے۔ عزیزوں، یہ صدمہ تھا سیدہ کو کہ انہی کے سامنے ان کے بابا کی تحریر۔ اللہ اکبر۔ شہزادی جب دربار سے واپس آئی ہے تو اپنے ہی دہلیز پر کھڑے ہو کر فرماتی، زینب میرے حجرے سے ایک عصا لا کر دے دے، زینب مجھے ایک عصا لا کر دے دے۔ جناب زینب دروازے پہ آئی، عجیب منظر دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں اور وہ جھکے ہوئے عالم میں کہتی ہے مجھے عصا دے دے۔ جناب زینب نے پوچھا، ضعیفہ تو کون ہے جو ہماری دہلیز پہ آ کر عصا مانگتی ہے؟ جناب سیدہ نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا، زینب ابھی کچھ دیر کے لیے میں تجھ سے دور کیا ہوئی؟ زینب تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیری ماں فاطمہ۔ جزاکم اللہ۔ لو مجلس تمام ہو گئی عزیزوں، جناب زینب نے
دیکھا اماں بس ایک ہی سوال کی جا رہی اماں ایسا کیا ہوا کہ بال بھی سفید ہو گئے, کمر بھی خمیدہ ہو گئی, عصا لینے کی نوبت آ گئی. لیکن عزیزو سیدہ ہے, کوئی جواب نہیں دیتی. بار بار سوال جب کرنے لگی جناب زینب نا تو بس ایک فکرہ کا زینب بس اتنا سمجھ لے کہ تیری ماں جب دربار گئی تھی نا تو سر پر چادر موجود تھی, جب دربار سے واپس آئی ہے نا تب بھی چادر موجود ہے. لیکن میری بیٹی زینب جب تو شام و کوفہ کے دربار میں جائے گی تب بھی چادر نہ ہوگی, جب پلٹ کر آئے گی. عزیزو تو سیدہ اپنے گھر میں آ گئی. اب روایت کہتی ہے کہ ہر روز کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا کہ جناب سیدہ غش کھا کے زمین پر گر نہ جاتی ہوں. اپنے ہی گھر کے آنگن میں, اپنے ہی گھر کے حجرے میں غش کھا کے گر جاتی ہوں. کچھ دیر کے بعد ہوش آ جاتا تھا. ایک دن وہ بھی آیا کہ جب غش کھا کے گری ہوش نہیں آتا, گھبرا کر جناب امیر کو بلایا گیا. جناب امیر نے جناب سیدہ کی سر اقدس کو اپنے تالو پر رکھا اور فرمانے لگے فاطمہ آنکھیں کھولو علی آیا. آنکھیں نہیں کھلی. پھر آواز دی آنکھیں کھولو علی آیا. آنکھیں نہیں کھلی. پھر آواز دی ہے سیدہ وقت کا امام تمہیں آواز دے رہا ہے. وقت کے امام کا لفظ کہنا تھا کہ سیدہ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مسکرا کر پوچھنے لگی ابوالحسن آپ کب آئے؟ یہ مسکرانا ایسے ہی نہیں ہے, یہ مسکرانا اس لیے ہے تاکہ ابوالحسن کو فاطمہ کی تکلیفوں کا احساس نہ ہو. اللہ اکبر. عزیزو یہ وہی لمحہ ہے جب وصیت فرما رہی ہے, اے ابوالحسن میرے بعد تیرے حسین کا خیال رکھنا. اے ابوالحسن میرے بعد میرے قبر پر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا. لو عزیزو غسل و کفن کا مرحلہ آیا. علی نے غسل بھی دیا, کفن بھی دے دیا. بس ایک آخری فقرہ پرسے کے لیے اور جن کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی ہے اسی ذکر کے صدقے میں انہیں احسان بھی ہو جائے گا. اے عزیزو آخری مرحلہ ہے جب جناب امیر فرماتے ہیں میرے لال حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. ایک زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کرو. ایک کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کرو. سب نے آ کے ماں کا آخری دیدار کر لیا نا, لیکن ایک بیٹا ہے جو گھر کے گوشے میں کھڑا ہے, آنسو بہائے جا رہا ہے. امام حسین ہے جو مسلسل آنسو بہائے جا رہے ہیں لیکن ماں کے قریب نہیں آتے. عزیزو روایت میں سنا ہے نا آپ نے, جب سے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی تھی اور خدا لعنت کرے اس بادشاہ دوقوقا کہ جس کے غلام نے جناب سیدہ کے بازو پہ تازیانہ مارا تھا, خلفل نے تازیانہ مارا تھا نا, اس تازیانے کا اثر یہ ہوا دروازہ گرنے کی وجہ سے پسلیاں ٹوٹی اور تازیانہ مارنے کی وجہ سے داہنا بازو شل ہو چکا تھا. روایت کہتی ہے کہ شل ہوئے ہاتھ کو کبھی اٹھا نہ پایا. جب بھی دعا کرتی تھی ایک ہاتھ سے, تسبیح پڑھتی تھی تو ایک ہاتھ سے پڑھتی تھی, اللہ اکبر کہتی تھی تو ایک ہاتھ سے اللہ اکبر کہتی تھی. عزیزو ہر کام سیدہ ایک ہاتھ سے کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بازو شل ہو گیا تھا. اتنا تازیانہ مارا تھا خود میں کہ سیدہ کسی طریقے سے علی کے آبا کا دامن چھوڑ دے, لیکن سیدہ نے چھوڑا نہیں. تازیانے کا اثر یہ ہے کہ بازو شل ہو چکے تھے تو کسی کام میں دونوں ہاتھ نہیں اٹھتے تھے. لیکن عزیزو عجیب منظر کی عجیب منظر ہے, عجیب لمحہ ہے, عجیب گھڑی ہے. سب نے ماں کا دیدار کر لیا لیکن حسین ماں کا دیدار کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. مولا علی فرماتے میرے لال کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ امام فرماتے بابا ماں کا آخری دیدار کروں گا لیکن شرط بس اتنی ہے جب تک اماں نہ بلائے. اللہ اکبر. اسی آخری فکرے کو پوچھا دے دو, جب تک اماں نہ بلائے گی حسین ماں کے قریب نہ جائے گا. اب تاریخ کہتی ہے کہ جو ہاتھ تسبیح کے لیے نہ اٹھے, جو ہاتھ اللہ اکبر کے لیے نہ اٹھے, جو ہاتھ دعاؤں کے لیے نہ اٹھے, جیسے ہی حسین نے کہا اماں جب تک نہ بلائے گی حسین نہیں جائے گا, بندے کفن ٹوٹ گئے, دونوں ہاتھ برابر ہوئے. اے میرے کربلائے حسین آ میری آگوش میں آ جا. حسین ماں سے نپٹ گئے, ایک قرآن برپا ہوا. اے علی حسین کو الگ کرو ورنہ قیامت سے پہلے قیامت. فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم الذنب ينقلبون.
میرے مالک تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار و عیوب ہے، ہم فقیر و عاجز و مجبور ہے، بحق علیہ السلام ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو شہزادی کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود یہ جتنے افراد فرشیزہ پہ بیٹھے ہیں باہر کھڑے ہو، ان کے دل میں جو بھی حاجتیں ہیں سب سے بالخصوص ان سب کو جلد از جلد زیارت کربلا اور زیارت روضہ رسول اور روضہ بطول کرنے کی توفیق عطا، ان سے ہر مصیبت، ہر غم دور فرما۔ حق اہل بیت علیہ السلام، بحق چاہتا معصومین علیہ السلام، میرے معبود جہاں کے بھی مومن مومنات ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق چاہتا معصومین، جن مرحومہ نصحت فاطمہ بنت سید محمد عسکری کے لیے مجلس برپا ہوئی ہے، میرے معبود کی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، انہیں جوان معصومین میں جگہ عنایت فرما، میرے معبود ان کے درجات میں اضافہ فرما، ان کی روح پرفتوبہ اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کے شوہر کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے لواحقین سب کو صبر جمیل عنایت فرما۔ بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق چاہتا معصومین، بطفیل حضرت ابی الفضل عباس علیہ السلام، بطفیل شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، بطفیل شہزادی جناب ام کلثوم، بطفیل جناب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ، بطفیل شہزادے علی اصغر علیہ السلام، میرے معبود جن گھروں کے آنگن میں اب تک اولاد نرینہ نہیں ہے، انہیں ان ذوات مقدسہ کے صدقے میں علم اٹھانے والا، فرش عزا بچھانے والی اولاد نرینہ عنایت فرما، عنایت فرما، عنایت فرما۔ میرے معبود بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق چاہتا معصومین، ان دعاؤں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور اسلحہ نہیں ہے، لہذا مومنین سے گزارش ہے کہ خلوص دل سے آمین کہیں۔ میرے معبود ہماری قوم کے نوجوانان جو کسب معاش کے امتحان میں یا تعلیمی امتحان میں جہاں کہیں بھی مصروف ہے، انہیں زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی اور کامیابی عنایت فرما، انہیں ہر شر سے محفوظ فرما۔ میرے معبود ہم سب کو اطاعت خدا اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت اور بزرگوں کی اطاعت اور احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ منجی عالم حجت دورہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پھر سے میں گزارش کروں گا مرحومہ مغفورہ جناب نصحت فاطمہ بنت سید محمد عسکری کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بابا کے بلند میرے ساتھ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق چاہتا معصومین، بطفیل اہل بیت علیہ السلام، اس مجلس کا ثواب اور ان صورتوں کا ثواب مرحومہ و مغفورہ جناب نصحت فاطمہ بنت سید محمد عسکری ذہنی روح کو سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ I'll say.